بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پچھلی آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ کی عظمت کے انکار اور کفر کی بات چل رہی تھی. تو کفر کی بھی بہت سی اقسام ہیں جن میں اشد ترین کفر جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک ایسا کفر ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کا فیصلہ یوم حشر پہ موقوف نہیں رکھا. اللہ کریم نے دنیا میں اس کا اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ کریم جس بندے کا خاتمہ شرک پہ ہو جائے اور زندگی میں شرک سے تائب نہ ہو اسے معاف نہیں فرمائیں گے، اس کی بخشش کا کوئی سبب نہیں. لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس کی ذات میں یا اس کی صفات. تو یہ کفر کی شدید ترین قسم ہے ایک جو عموماً ایسے لوگوں سے صادر ہوتی ہے جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں. اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اس میں عموماً اکثریت ان لوگوں کی مبتلا ہو جاتی ہے دوسرے کافروں کے ساتھ. دوسرے کافروں میں مختلف طرح کا شرک پایا جاتا ہے لیکن وہ تو ہیں ہی کافر. حسرتناک بات یہ ہے کہ کسی کو ایمان نصیب ہو اور وہ ایمان کا مدعی ہو اور پھر شرک میں مبتلا ہو جائے تو یہ بہت حسرتناک انجام ہے. یہاں اس کی مثال دی گئی ہے عیسائیوں سے اور پہلے اہل کتاب سے. فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں زیادتی اور غلو مت کرو. یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے بزرگوں کو یا انبیاء علیہ السلام کو یا صحابہ کو یا نیک اور صالح بندوں کو اللہ کے اوصاف میں شریک کر لو اور تم اپنی طرف سے ضعیف سمجھو کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں. یہ نیکی نہیں ہے، یہ بدترین کفر. اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. مخلوق میں مدارج ہیں، انبیاء علیہ السلام میں مدارج ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور یہاں قرآن حکیم نے بہت خوبصورت انداز اپنایا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ کچھ دوسروں سے کم ہے، نہیں فرمایا بعض دوسروں سے فضیلت میں افضل ہے. یعنی سب افضل ہیں، سب اچھے ہیں، بعض اچھوں میں اور بھی اچھے.
تو یہ تو ایک صورت ہے کہ اہل اللہ میں بھی یہی صورت اختیار کی جائے، اللہ کے کسی نیک بندے پہ تنقید اور تنقیص نہ کی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور ان سے دین حاصل کیا جائے، ان سے نیکی سیکھی جائے، بلکہ اہل اللہ تو کہا ہی انہیں جاتا ہے جن کے پاس کیفیات قلبی ہوں۔ دین محض زبانی کلامی باتوں کا نام نہیں ہے، دین نام ہے ان کیفیات کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے سے مومن کے دل میں پیدا ہوتی، اور ان میں عظمت ہے ذات باری کی کہ توحید باری راسخ ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ انسانی کم فہمی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں میں اگر اللہ کی صفات کو مان لیں تو یہ ان کے لیے بڑی عظمت کی بات ہے، اور پہلی امتیں اس طرح گمراہ ہوئیں۔ سو ارشاد ہوا کہ دین میں غلو مت کرو، اپنی طرف سے زیادتی مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین اللہ کریم کا نازل کردہ ایک آئین و دستور ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے بات گھڑ کے جو اللہ نے ارشاد نہیں فرمائی اور اس کے دین ہونے کا اعلان کرتا ہے یا اس کو دین سمجھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کریم نے تو وہ بات نہیں فرمائی، اور میں یا آپ یا کوئی دوسرا اپنی طرف سے ایک بات بنا کر یہ اعلان کرے کہ اس پر عمل کرنا ثواب ہے، یہ نیکی ہے، یہ دین ہے، تو فرمایا یہ تو اتنی بڑی جرأت ہے کہ تم اللہ کریم پر جھوٹ بول رہے ہو، جس بات کو اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا تم نے کہاں سے نیکی بتا کر۔ عید کا دن تھا اور صحابہ کا عید ذری تھا، اور صحابہ کرام جس طرح جہاد میں صف اول کے لوگ تھے، کاروبار میں صف اول کے لوگ تھے، سیاسیات و معاشیات میں صف اول کے لوگ تھے، عبادات میں بھی ان کی نظیر نہیں ملتی۔ تو عیدگاہ میں لوگ جمع ہو رہے تھے تو ایک صحابی نے اشراق کے نوافل ادا کرنے شروع کیے عیدگاہ میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ نوافل پڑھ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہ حضرت میں اشراق پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تمہارے دوزخ جانے کے لیے تمہاری یہ نماز کافی۔ وہ لرز گیا، اس نے کہا میں نے ایسی کون سی گستاخی کی، اشراق تو روز پڑھے جاتے ہیں، میں نے نوافل پڑھ۔ فرمایا عید کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق نہ پڑھے ہیں نہ پڑھنے کا حکم دیا۔ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز ہوتی ہے، اس میں اشراق نہیں۔ یہ تو نے کس طرح نیکی سمجھ لی؟ تو فوراً تائب وہ چھوڑ دی۔ یعنی کسی چیز کی نیکی یا عبادت یا بھلائی ہونے کی سند یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کو اختیار حاصل ہے کہ اسے کیا چیز پسند ہے، کسے وہ قبول فرماتا ہے، یہ اس کا ذاتی حق ہے، وہ معبود برحق ہے۔ اب مرضیات باری بتانا منصب نبوت ہے۔ کوئی بات ایسی جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرنے کا حکم نہیں دیا، خود اس پر عمل نہیں فرمایا، تو کوئی اپنی طرف سے ایجاد کر کے کہتا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ سو فرمایا تم نے یہ سمجھا کہ ہم بزرگوں کو بہت بڑا اونچا لے جائیں گے تو شاید یہ نیکی ہوگی، اور تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے جسے اللہ نے بغیر باپ کے
اپنے کلمہ حق سے اپنے حکم سے پیدا فرمایا، قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور وہ قادر ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ القاہا الی مریم، جس کو اللہ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، ایک جان ہے، جسے اس نے قدرت کاملہ سے بغیر والد کے پیدا فرمایا، کلمہ القا فرمایا مریم علیہ السلام کی طرف، اور وہ اللہ کے عظیم الشان رسول ہیں۔ ان کی عظمت بڑی ہے، لیکن وہ اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اولاد والد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، حیوان کا بیٹا حیوان ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی اولاد ہوگی تو اس میں بھی الوہیت کے اوصاف ہوں گے۔ اللہ کا بیٹا بھی اللہ ہوگا، چھوٹا ہو بڑا ہو، کمزور ہو طاقتور ہو، اوصاف تو اس میں الوہیت کے ہوں گے، اور وہ واحد لا شریک ہے، وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے، کوئی اس جیسا ہو نہیں سکتا، نہ کوئی ہے۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ بزرگان دین کو اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک کر لیں۔ تو آمنوا باللہ ورسولہ، دین اپنی طرف سے باتیں گھڑنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ جل شانہ کی بات ماننے کا، اور اللہ کی بات پہنچتی ہے اس کے رسولوں کی وساطت سے، انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے، لہذا انبیاء اور رسل کی بات پر جم جانا اور اسے قبول کرنا جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے، اور اس کی غلط تعویلات نہ گھڑنا، اپنی طرف سے ایجاد بندہ نہ کرنا۔ اور یہ مرض ہماری بد نصیبی ہے کہ اب یہ مرض ہم میں بھی بہت عام ہو گیا ہے۔ یہ دو برائیاں بہت عام ہو گئی ہیں۔ ایک تو ہم نے رسومات کو فرائض سے مقدم کر لیا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو فرائض پنجگانہ ادا نہیں کریں گے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کریں گے، چھوٹے بڑے کی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن امور میں جو رسومات رائج ہو گئی ہیں وہ ان رسومات کو فوراً اپنا لیں گے۔ ہندوستان کے ایک فلمی ایکٹر نے اپنے سر کے بال چھوٹے چھوٹے کرا کے درمیان میں اس نے ایک لائن سی لگوا لی، وہ بال درمیان سے بالکل صاف کرا دی، اور پیچھے سے لے کر آگے تک ٹیڑھی میڑھی ایک لکیر ہے اس میں۔ اگلے دن میرے پاس ایک آدمی آیا، عام آدمی تھا، غریب آدمی، کوئی مالدار بھی نہیں تھا، دولت مند بھی نہیں تھا، بس گزارے والا آدمی تھا۔ اس کے ساتھ 10-12 سال کا بیٹا تھا، اس کا سر منگوا کے اس پہ اس طرح کی لکیر لگوائی۔ تو میں نے کہا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کی توفیق تو نہیں ہے، ایک ہندوستان کے ایکٹر کی نقل فوراً کر لو۔ یعنی یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک اہمیت کس کو حاصل ہے، ہم کس جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو مر جاتا ہے اسے دین کی ضرورت ہے، اس کے لیے ختم کراؤ، اس کے لیے قرآن پڑھو۔ جو زندہ ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے، جب مریں گے پھر دیکھا جائے گا۔ دین نام ہے زندگی میں ہوش و حواس کے ساتھ عظمت الہی کو اور صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کا، اور پورے خلوص کے ساتھ پوری محنت کرنی چاہیے اتباع رسالت میں۔ پھر تقاضائے بشریت غلطی ہو جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، کیفیات قلبی کم ہو جاتی ہیں، یہ انسانی کمزوریاں ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت و بخشش کافی۔ وہ کریم ہے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ارادے ہی بدل جائیں، مطمع نظری اور بن جائے، اب ہمارے ہاں بے شمار
شادی میں رسومات ہیں، شادی کو تو خیر ایک خوشی کا معاملہ ہے، کوئی مر جائے تو جنازے میں بے شمار ایسی رسومات ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ پوری کی جاتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اگر نہ کریں گے تو نکٹی ہوگی، لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے۔ دین لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، دین اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کا نام، اور اگر لوگ آپ سے خوش بھی ہو گئے اور اللہ اللہ کا رسول ناراض ہو گیا تو لوگ آپ کا کیا ثواب لیں گے؟ ایک تو یہ مصیبت ہے ہماری کہ ہم فرائض چھوڑ دیتے ہیں اور رسومات کو اہمیت دیتے ہیں۔ دوسری مصیبت یہ ہے جسے ہم بڑی نیکی سمجھتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کو، بزرگان دین کو، انبیاء اور رسل کو ان صفات کا حامل ماننا شروع کر دیتے ہیں جو صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ وہ قادر ہے اور اس کی بارگاہ کا دروازہ ہر لمحہ کھلا ہے ہر شخص کے لیے، بلکہ اس کے دربار کے خادم دن میں 5 دفعہ بلاتے ہیں ہر کس و ناقص کو، امیر و غریب کو، فقیر و گدا کو، جس میں بھی ایمان ہے اس کے لیے دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اپنے مسائل لے آؤ، اپنی ضرورتیں لے آؤ، اپنے مصائب لے آؤ، اور اللہ سے مدد چاہو، اللہ سے شفاعت چاہو، اللہ سے ضرورت اور حاجت کی براری چاہو، اس کی بارگاہ کھلی ہے۔ خود بات کرو بارگاہ ربوبیت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، کیونکہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کر رہا ہے، تم اسے پریشان نہ کرو، اس کے آگے مت آؤ، کہ وہ اس وقت رب العالمین سے اپنا دکھ سکھ بیان کر رہا ہے، اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے حبیب لوگ میری ذات کے بارے سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ تمہارے سب سے قریب تو میں ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے چھوٹی سی، فَلْيَسْتَجِيبُونِي، تم بھی تو میری بات مانو، اپنی منواتے ہو، تم مخلوق ہو میں خالق ہوں، تم ہر لمحہ میری نعمتیں استعمال کر رہے ہو، تمہارا ایک ایک سانس میرا عطا کردہ ہے، تمہارا ایک ایک لمحہ میں تمہیں بخش رہا ہوں، تمہارا وجود، تمہاری روح، تمہارا دل، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری عزت و آبرو، تم جن چیزوں پہ فخر کرتے ہو یہ سب میری عطا ہے، اور میری بات سننے کو تم تیار نہیں ہو اور اپنی منوانا چاہتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ دور نہیں ہے، میں دور نہیں ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے سیالکوٹ کے، ڈاکٹر تھے، بہت اچھے آدمی تھے اور بہت نیک آدمی تھے۔ پچھلے پیر پریکٹس کیا کرتے تھے، اور میں نے وہ واحد شخص دیکھا ہے کہ وہ کسی کی مریض کی کوئی سبسکرپشن لکھ رہے ہیں، کوئی دوائیں ادوات لکھ رہے ہیں، اور ساتھ مسجد سی بازار میں تو مؤذن کی آواز آ گئی اللہ اکبر، تو آدھے لکھے ہوئے پہ قلم وہاں رکھ دیتے۔ لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی 15 منٹ ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، آپ یہ پرچی تو پوری کر دیں۔ وہ کہتے تھے میری جرت نہیں ہے کہ اللہ کا قاصد کہے کہ او اللہ کی بارگاہ میں، اور میں کہوں یار میں یہ لکھ کے آتا ہوں، یہ میری جرت نہیں، وہ رکھ کے چلے جاتے تھے کہ نماز سے فارغ ہو کر آ کر لکھو۔ تو ایک دن میں وہاں تھا، سحری کا ذکر کیا ہم نے مل کر، ڈاکٹر صاحب آئے، نماز کے بعد تشریف لے گئے، ابھی ہم چائے پینے کے لیے بیٹھے تھے تو پھر واپس آئے۔ ڈاکٹر صاحب خیر ہو، جلدی واپس آ گئے۔ کہنے لگا یار میں پریشان ہو گیا ہوں کہ ہمارے اور ذات باری کے درمیان حجاب کیا، پردہ کیا ہے، کیسے اللہ کو پایا؟
میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی پردہ نہیں ہے، سب سے قریب تر اللہ کی ذات ہے۔ ایک انسان کے وجود میں کم و بیش 2.5 کھرب باڈی سیل ہے۔ موجود دنیا کی ساری آبادی کا نصف ایک انسانی وجود کے اندر کی آبادی ہے، جس میں کروڑوں روزانہ مرتے ہیں اور کروڑوں نئے پیدا ہوتے ہیں۔ شاید اتنی موتیں انسانی آبادی میں نہ ہوتی ہوں گی جتنی موتیں ایک وجود کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ موت کون دیتا ہے؟ جو نئے پیدا ہوتے ہیں انہیں پیدا کون کرتا ہے؟ حیات کون دیتا ہے؟ تو اگر 2.5 کھرب سیلوں پر بھی ذاتی اس کا اکیلے کا تصرف ہے تو انسان کے تو ایک ایک باریک ذرے کے ساتھ موجود ہے۔ کہنے لگے پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے اللہ کو تلاش کرو، پھر درمیان میں کیا پردہ ہے؟ میں نے کہا درمیان میں پردہ ڈاکٹر صاحب ہم خود ہیں۔ ہم اپنی آنا میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ میں کھو جاتے ہیں، اور کوئی بھی کام سنور جائے تو وہ صرف ہماری عقل مندی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی بگڑ جائے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بس تقدیر ایسی تھی، اللہ کو ایسا منظور تھا، ایسا ہوگا۔ کام بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی۔ تو جس طرح اس بگاڑ پہ کرتے ہو نا، اس کمال پہ بھی کہو کہ میرا کمال نہیں، یہ اللہ نے کیا، ذرا میں کو درمیان سے ہٹا دینا، اب تو باقی کیا بچے گا؟ یہ میں نے کیا، یہ میں نے کمایا، یہ میں نے بنایا، اس بچے کو میں نے پڑھایا، یہ اس مسجد میں نے چندہ دیا، یہ تقریر میں نے کی، ان لوگوں کا نکاح میں نے کیا میری وجہ سے، ذرا میں کو ہٹاؤ نا، باقی کیا رہ جائے گا؟ صرف خود اپنی ذات پردہ ہے درمیان، اسے ہٹا دو، باقی ہر کام آپ کے منہ سے نکلے گا اللہ نے کیا، وہی کارساز ہے۔ کسی کو سبب بنا دے وہ کارساز ہوتا وہی ہے جو وہ کرتا ہے، کائنات اسی کی ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ انبیاء کی عزت و عظمت ایمان کا حصہ ہے، اور نہ جانتے ہوئے علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی انبیاء علیہ السلام کے بارے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ایک جملہ کہتا ہے، اس میں اعتمال ہے، جملہ زمانی ہے، اس کی مراد بہتری سے ہے، اس کی مرضی نہیں کہ وہ توہین کا پہلو کہے، لیکن اگر سمجھنے والے نے یہ سمجھا کہ اس نے توہین کا پہلو استعمال کیا تو وہ بندہ کافر ہو جائے، اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ رائنا کا مطلب ہے کہ رعایت کیجئے، جس طرح انگریزی میں کہہ دیتے ہیں forgive me, pardon me، یہ بات سمجھ نہیں آئی، معاف کیجئے گا مجھے، دوہرا دیں آپ۔ تو یہود جو شروع سے اسلام کے دشمن آ رہے ہیں، یہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ یہ رائنا کی یہ جو ہے اسے تھوڑا سا دبا کر رائنا اس طرح کہتے تھے۔ رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا۔ تو وہ طرز کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن زمانی جملے میں در پردہ کہ آپ تو ایک چرواہے ہیں، اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ کریم نے رائنا کا لفظ فرمایا یہ اپنی لغت سے مٹا دو، لا تقولوا رائنا، بارگاہ نبوت میں کبھی رائنا مت کہو۔ حالانکہ مسلمان اور صحابہ جو کہتے تھے وہ تو صحیح لفظ کہتے تھے، مراد بھی صحیح ہوتی تھی، فرمایا ہرگز نہیں، یہ زمانی ہے اور اس سے تھوڑا سا بگاڑا جائے تو توہین کا پہلو نکلتا ہے، یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ وقولوا انظرنا، اس کا متبادل لفظ دیا قرآن نے کہ اگر بات دوبارہ عرض کرنی ہو، سننا چاہو ارشاد عالی تو عرض کرو انظرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر فرمائیے، توجہ فرمائیے، یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ تو انبیاء کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسا جملہ بھی استعمال نہ کیا جائے جس سے سمجھنے والا توہین سمجھے، لیکن عظمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اور رسول کو بھی اس کی ذات اور صفات میں شریک نہ کیا۔
وہ اس کی مخلوق ہے، اس کا بندہ ہے، اس کا محبوب ہے، اس کا نبی ہے، اس کی اپنی عظمت ہے مخلوق میں۔ خالق واحد و لا شریک ہے۔ تو فرمایا ان بدبختوں نے یہ سمجھا کہ ہم نبی کو اللہ کا بیٹا کہیں گے تو یہ بڑی ہماری نیکی ہوگی اور نبی کی بھی بڑی عظمت ہوگی اور اللہ بھی بڑے راضی ہوں گے۔ اسی طرح یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے سب کی تردید فرمائی کہ لا تغلو فی دینکم، دین میں زیادتی نہ کرو، اپنی طرف سے عقائد و نظریات ایجاد نہ کرو۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا وہ کلمہ تھے جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر القا فرمایا۔ لہذا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات دین میں داخل نہ کرو، بل جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسولوں نے فرمایا اسے قبول کرو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ تین خداؤں والی بات چھوڑ دو، تین معبود نہیں ہیں۔ انتہوا خیرا لکم، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، بہت بہتر بات ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، اس کی بارگاہ میں در توبہ واہ ہے۔ کوئی کتنا گناہگار، کوئی کتنا گمراہ، کوئی کتنا کافر و مشرک بے دین کسی وقت خلوص دل سے توبہ کر لے تو یہ توبہ کا عمل گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لیکن اگر اپنے اس گناہ پہ مصر رہا اور اس پہ موت آ گئی تو پھر اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ انما اللہ الہ واحد، وہ واحد و لا شریک معبود برحق ہے، کوئی دوسرا اس کے علاوہ عبادت کا مستحق نہیں۔ سبحانہ، اور وہ پاک ہے، وہ بلند ہے۔ آپ کے انسانی تخیلات اور انسانی رشتے اور انسانی مدارج جو تم نے بنا رکھے یہ تمہارے ذہن کی ایجاد ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے اس کی عظمت۔ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے کہ کسی کو اس کی اولاد مانا جائے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین، جو کچھ کائناتوں میں ہے، سب اس کی مخلوق اور اس کی ذاتی ملکیت ہے، اس کا اپنا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ اکیلا تمام امور کو انجام دینے کے لیے کافی، وہ اکیلا کارساز، سارا نظام وہ اکیلا چلاتا ہے، ہر ذرے پر اس کی اپنی گرفت ہے قدرت کاملہ کی، اور سارا نظام وہ اکیلا چلاتا ہے۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، اگر ان سے پوچھا جائے یہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور عبادت گزار ہونے پہ آر نہیں بلکہ فخر ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور انہیں اللہ کی عبادت پر، اس کی اطاعت پر، اس کی عظمت کے اقرار پر فخر ہوگا۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور ملائکہ مقربین جو ہیں انہیں اس بات پہ فخر ہوتا ہے، وہ عار نہیں سمجھتے اللہ کی عبادت کو، بلکہ وہ عبادت کرنے پہ فخر کرتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور اگر کوئی عبادت کرنے کو بھی عار سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں اپنی انا بھر گئی ہے، تکبر بھر گیا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ تو ان سب لوگوں کو ہم ایک جگہ جمع فرمائیں گے اور پھر پتہ چل جائے گا
کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت اور انبیاء کے اتباع کا انعام کیا ہے، اور اپنی ذاتی رائے پہ عمل کرنا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا اور اللہ کے ساتھ کبھی شرک کرنا، کبھی کفر کرنا، نافرمانی، اس کا انجام کیا ہے؟ فرمایا یہ سب کے سامنے آ جائے گا، سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور اس میدان میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ آدم علیہ نبی نام علیہ السلام سے لے کر ان آخری افراد پر جن پر قیامت قائم ہوگی، ساری انسانیت کو ہم ایک میدان میں جمع کریں گے، اور لوگوں کے صرف دو طبقے ہوں گے، اطاعت شعار یا نافرمان، مومن یا کافر۔ اور آج بھی دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، مومن یا کافر۔ کفر میں اقسام ہیں، کوئی چھوٹا کافر ہے، کوئی بڑا کافر ہے، کوئی کفر میں زیادہ چلا گیا، کوئی اس سے زیادہ چلا گیا، کوئی کفر میں تھوڑا رہا۔ مومنوں میں کوئی اقسام نہیں ہے کہ یہ چھوٹا مومن ہے، یہ بڑا، یا مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ ایمان میں اقسام نہیں ہے، ماننے والا یا مومن ہے یا مومن نہیں ہے، سادہ سی بات۔ یہ تو ہم نے بنا رکھے ہیں طبقے اور فرقے، اور اپنے اپنے چندے جمع کرنے کے لیے اور اپنے اپنے ذریعے معاش بنانے کے لیے، اور لوگوں کو لڑا کر اپنے اپنے گروپ بنانے کے لیے۔ تو یہ تو جو ہماری بدبختی ہے، جن لوگوں کو مذہبی قیادت میسر آئی، انہوں نے بجائے مذہب کی تبلیغ کے اپنی خدائی کا پرچار شروع کر دیا، بجائے عظمت الہی کے اور عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو یقین دلائیں، اپنی عظمت کا خیال آ گیا اور اپنے اپنے گروپ بنانے شروع کر دیے۔ مومن سارے مومن ہیں، اور یا پھر بندہ مومن نہیں ہے۔ درمیان میں ایک قسم ہے جسے منافق کہتے ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کا دعویٰ تو ایمان کا ہوتا ہے لیکن کردار کافر کا ہوتا ہے۔ تو آدمی کو جن باتوں پہ یقین ہو ان پہ عمل کرتا ہے، آدمی کا کردار بتاتا ہے کہ اس سے اپنے دعوے پہ اعتبار ہے کہ نہیں۔ اس لیے جہاں بھی ایمان کی بات آتی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پورے قرآن کریم میں جہاں آمنو کا لفظ آیا ہے ساتھ عمل الصالحات کی قید ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان کے مطابق عمل بھی صالح کرتے ہیں۔ عمل کی صلاحیت کا معیار کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں ایک ہی بات کو ہم چار بندے، چاروں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، کوئی اسے اچھا کہتا ہے، کوئی اسے مناسب کہتا ہے، کوئی اسے ٹھیک کہتا ہے، کوئی کہتا ہے خراب ہے۔ تو معیار کیا ہوگا؟ صلاحیت کا معیار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات۔ جس چیز کو آپ نے اچھا کہا وہ اچھی ہے، جس کام کو آپ نے اچھا کہا وہ اچھا ہے، جس کو حضور نے بہتر کہا وہ بہتر ہے، جسے حضور نے رد فرما دیا وہ رد۔ معیار صلاحیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ عمل کون سا صالح ہے، کون سا غیر صالح۔ جو حضور کی سنت کے مطابق ہے وہ صالح ہے، جو سنت کے خلاف ہے وہ غیر صالح ہے، سادہ سی بات۔ تو فرمایا جن لوگوں کو نور ایمان نصیب ہوا اور وہ لوگ ہیں جن کو اس نظریے، عقیدے اور ایمان کے مطابق عمل کی توفیق، انہوں نے اس پر عمل کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ انہیں ان کے اس نیک عمل کا بدلہ تو دے گا ہی، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر اپنی مہربانی سے اس پر زیادتی کرے گا۔ کتنی زیادہ عطا کرے گا؟ 10 گنا، 10,000 گنا، 10 کروڑ گنا، فرمایا اس کی اپنی عظمت ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، کس کو کتنا مزید دیتا ہے، کتنا وافر انعام کرتا ہے، اس کی کوئی قید نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں نے دنیا میں آر سمجھا اطاعت الہی کو اور اتباع رسالت کو آر سمجھا، اور سمجھا اس طرح تو یہ لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، ہماری بدنامی ہوگی، ہم خود بڑے تکڑے ہیں،
واستکبروا، اور اپنی انا میں گرفتار ہو گئے، اپنے تکبر میں گرفتار ہو گئے. جی زندگی ہمیں دی اور ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، ہم کسی کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ایسے لوگوں کو پھر اللہ دردناک عذاب دے گا. اب یہ اللہ ہی جانے کہ عذاب تو عذاب ہوتا ہے، اس پر دردناک کا اضافہ فرما کر اللہ کریم کیا سمجھانا چاہتے ہیں، جسے اللہ کریم عذاب تو ویسے عذاب ہے، اللہ پناہ دے، پھر اس پر من جانب اللہ یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ عذاب بہت دردناک بھی ہوگا، بہت تکلیف دہ ہوگا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور بات یہ ہے کہ کوئی ان کی مدد کرنے والا یا کوئی ان کی سفارش کرنے والا یا کوئی ان کا والی وارث بھی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہو، کوئی ان کا دکھ محسوس کر کے ان کو پوچھنے والا یا ان کی سفارش کرنے والا یا ان کے لیے دعا کرنے والا بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. تو انتہائی بدنصیبی یہ ہوگی ان کی کہ کوئی ان کا حال جاننے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. لہذا دین نام ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور عظمت الہی کے اقرار کا، زبان سے ہی نہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی اور کردار سے بھی. اگر کردار اس کی صداقت پہ گواہی نہیں دیتا تو ائمہ کرام میں سے، ائمہ اربعہ میں سے 3 ائمہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جس کا کردار ایمان کی صداقت نہیں دیتا، اگر وہ اسی حال پہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی رعایت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عملی زندگی دین کے مطابق نہیں ہے تو جو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آخر یہ بھی تو ایک عمل ہے. یہ دعویٰ کرنا کہ میں مسلمان ہوں، اسے عمل شمار کر لو اور اس کا جنازہ پڑھو اور اسے مسلمانوں کے ساتھ دفن کرو. یہ رعایت فرمائی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. باقی 3 ائمہ کرام اس بات کے حق میں نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ایسے بندے کا جنازہ نہ پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں سے دفن نہ کیا جائے. میرا دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، ساری زندگی اس نے دین کی پرواہ نہیں کی، کھانے میں حرام سود کھاتا رہا، اور اب تو ہم نے نئی ایک تکنیک ایجاد کر لی ہے کہ سود کو سود نہ کہو، اس کا نام منافع یا مارک اپ رکھ دو اور کھاتے رہو. بڑی عجیب منطق ہے، اس طرح تو سارے حرام حلال ہو جائیں گے. خنزیر کا نام دمبا رکھ دو، کھاتے رہو، کتے کا نام بکرا رکھ دو، کھاتے رہو. پھر تو حرمت کی کوئی قید ہی نہیں رہے گی. نام بدلنے سے اگر حیثیت بدل جاتی ہے تو نام بدلنے سے چیز کی حیثیت نہیں بدلتی، ہاں اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں. اور پھر یہ اتنی بڑی جرأت ہے، حرام کو حرام سمجھ کر کھانا گناہ ہے، فسق ہے. حرام کو حلال سمجھ کر کھانا کفر ہے. اللہ کے حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال کہنا یہ کفر ہے. اور حرام کھا جائے کوئی اور اسے حرام سمجھ کر کھائے تو وہ گناہگار ہے، کافر نہیں ہے. تو عملی زندگی میں ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارا اعتماد اللہ پر. ایمان کس بات کو کہ ایمان نام ہے محمد الرسول اللہ پر اعتماد و اعتبار، کہ جو حضور نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، وہ سچ ہے، میری سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، لوگ کیا کہتے ہیں یہ لوگوں کی رائے ہے، لیکن میں نے اطاعت کا اقرار کر لیا، میرے لیے ان کا حکم برحق ہے، جو انہوں نے فرما دیا میں وہی کروں. اور اگر عملی زندگی میں کوتاہی ہے اور یہ احساس ہے تو کوشش کرے کوتاہی کو دور کرے. اللہ کریم کی رحمت بہت وسیع ہے.
لیکن زندگی بھر پرواہ نہ کرنا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں، ایک ایک پیسے کے لیے دن بھر مشقت کرتے ہیں، ایک وقت کی روٹی کے لیے ساری رات چوکیدارا کرتے ہیں۔ تو کیا دین کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ دینی امور، احکام شریعت، فرائض و واجبات، سنن کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہوگا؟ میرے بھائی، یہ دنیا کی زندگی بالکل وقتی اور لمحاتی ہے۔ ہمارے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جو جملہ کہہ رہے ہیں مکمل بھی کر پائیں گے یا موت آ جائے گی۔ اور ساری زندگی جمع کرتے رہیں، جب موت آتی ہے تو لباس بھی اتار لیتے ہیں، گھڑیاں انگوٹھیاں لوگ اتار لیتے ہیں، گاڑیاں وارث لے لیتے ہیں، گھر تقسیم ہو جاتے ہیں، جائیدادیں تقسیم ہو جاتی ہیں، 2 انسلی چادریں خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہیں، ورنہ کتنے ایسے ہیں جنہیں کفن اور قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو جس چیز نے اس طرح لمحوں میں چھوڑ کے چلا جانا ہے، اس کے لیے اتنی مشقت، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہ ہو، تو یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ اسلام کسی کی وراثت یا جاگیر نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں آپ نہیں ہو، نہیں، ہر آدمی اللہ کی مخلوق ہے، ہر آدمی کے لیے دعوت عام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ جو بھی خلوص دل سے توبہ کرے اور اطاعت الہی اور اتباع سنت پہ عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ، شعور اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔